You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا۔ میت کے احکامات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ دوبارہ ہمیں میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا جائے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں ہمارا کوئی رشتہ دار یا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ جو شریعت کے بنیادی مسائل ہیں، یعنی میت کو غسل دینے کے حوالے سے ہم اسے جانتے نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں ہوتا، مسائل سے ہم آشنائی حاصل کرتے نہیں ہیں، اور اس وقت ہمیں مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کا جو امام یا خطیب ہے وہ کسی صورت میں آپ اس لیے اس کو نہیں رکھتے کہ وہ آپ لوگوں کے گھروں میں مرنے والوں کو آ کر غسل دے۔ یہ یاد رکھیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے، یا موقع پر اگر وہ موجود ہے، اگر وہ غسل دیتا ہے ایک انسانی تقاضے کے مطابق تو وہ درست ہے، لیکن آپ یہ فرض کر لیں کہ امام صاحب نے آ کر غسل دینا ہے، تو نہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد سب سے جو پہلا حق ہے وہ میت کی اولاد کا ہے، ولی جو ہیں ان کا حق ہے، اگر وہ شرعی طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق غسل دے سکتے ہیں تو وہ غسل دیں، ادروائز ان کا کوئی رشتہ دار یا پڑوسی غسل دینا چاہے وہ بھی غسل دے سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ غسل دینے والا شخص اس بات کا خیال رکھے کہ میت میں اگر اس وقت کوئی عیب نمودار ہو جاتا ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ لوگوں میں نہ بتائے۔ فرمایا اس عیب کو جو چھپائے گا، میت کے عیب کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس پھٹے کے اوپر، وہ لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس پھٹے کو دھو لیا جائے، میت کو اس کے اوپر لٹا کر قبلہ رخ کیا جائے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑا جائے۔ اس کے بعد اس کے کپڑے اتارنے کا سلسلہ ہے، وہ اکثر اتارے نہیں جاتے بلکہ کاٹے جاتے ہیں سائیڈوں سے، تاکہ بازو نکالنا یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس سے پہلے استنجا کرواتے ہیں، میت کو استنجا کروانے کے بعد اسے وضو کروایا جاتا ہے۔ وضو جس طرح عام زندہ انسان کا ہوتا ہے اسی طرح میت کا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ناک میں یا منہ میں پانی تو نہیں جا سکتا، اس لیے ایک کپڑے کو گیلا کر کے اس کے منہ میں اور ناک میں اچھے طریقے سے پھیرا جائے۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو روئی کو یا کپڑے کو اس کے کانوں میں بھی، ناک میں بھی اور منہ میں ڈال دیا جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ اس کے بعد اس کے داڑھی اور سر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے صابن سے دھو لیا جائے۔ میت اگر جیسے لیٹی ہے تو اس کو بائیں پہلو کے اوپر اٹھائیں، میرا یہ سائیڈ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے، اور جب میں اس طرح بائیں پہلو کے اوپر لیٹوں گا تو میں پہلے دائیں سائیڈ کو دھوؤں گا۔ اب میت کو جب بائیں سائیڈ پر لٹایا جائے تو 3 دفعہ اس کے دائیں سائیڈ کو سر سے لے کے پاؤں تک دھویا جائے گا، اور اس میں اسی طرح صابن اگر لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا آپ اس کو ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بھی پھیر سکتے ہیں۔ پھر میت کو دائیں سائیڈ پر لٹایا جائے، اس کے بائیں سائیڈ کو 3 دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک دھویا جائے گا۔ اسی طرح وہ ملا بھی جائے گا تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد میت کو تھوڑا سا سہارا دے کر اٹھایا جائے گا، ایسے سر کے نیچے سہارا دے کر اٹھایا جائے گا، اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی پاخانہ ہے تو وہ تاکہ نکل جائے، اور اس کے بعد اسے خوشبو لگا کر، اگر پاخانہ آ جاتا تو آپ اس کو دھو لیں گے، دوبارہ اس کے بعد پھر غسل نہیں دینا۔ اب اسے کافور لگائی جائے، خوشبو لگائی جائے، یہ میت کو غسل دینے کا ایک طریقہ ہے۔ پریکٹیکلی طور پر میں پہلے بتا چکا ہوں،
ہماری ویڈیو ہمارے چینل راہ نجات پر موجود ہے اس وقت، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو پریکٹیکل تھا، لیکن ابھی صرف مسئلہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور جنہوں نے مسئلہ بتانے کا کہا تھا وہ آج یہاں پر غیر حاضر ہیں، بہرحال انہیں یہ میں کلپ بھیج دوں گا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ام عطیہ تمہارے ساتھ جو باقی عورتیں ہیں بیری کے پتوں اور پانی سے میری بیٹی کو غسل دو۔ اپنی بیٹی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اس طرح دلوایا تھا۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ اب یہ بیری کے پتوں کا بتایا، لیکن گرم پانی سے اگر وہ پتے نہیں ہیں تو آپ دھو سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا لازمی ہے؟ بالکل لازمی نہیں ہے، بالکل لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل کر لیتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، مستحب عمل ہے۔ کپڑے بدلنا لازمی ہے، وہ بھی بدلنے لازمی نہیں ہے، لیکن میت کو غسل دیتے ہوئے ہمارے گاؤں میں یا وہاں پر کچی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہے ان کپڑوں پر، وہ بدل لیں، تب بھی کوئی عرض نہیں ہے۔ بدلنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ ظاہرہ آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نجاست ہی نہیں لگی تو پھر ضروری نہیں ہے، اور غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں ایڈ کرتا چلوں، ایک یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوی کے مرنے پر شوہر غسل دے سکتا ہے یا شوہر کے مرنے پر بیوی غسل دے سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ سن لیں، شوہر کے مرنے پر بیوی 4 مہینے 10 دن تک اس کے نکاح میں رہتی ہے، وہ اسے غسل دے سکتی ہے، بیوی غسل دے سکتی ہے، وہ اس کے نکاح میں عدت پہ ہوتی ہے اس وقت وہ غسل دے سکتی ہے۔ وہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن یہ ایسی صورت کبھی میرے خیال سے پیش نہیں آئی، اڑوس پڑوس سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کسی صورت اسے غسل نہیں دے سکتا، یہ کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور جب نکاح ختم ہو جائے تو اس وقت آپ اس کو صرف میت اگر پڑی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ صرف اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، صرف چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اسے غسل دے سکتے ہیں۔ یہ مسائل تھے، کل انشاءاللہ کفن پہنانے کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔